حضرت بی بی مریم اپنے بچے کو لے کر کے آئیں، لوگ دیکھنے لگ گئے کہ مریم ہے اور اس کی گود میں بچہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے قوم کا جو رویہ ہوتا ہے، سیدھے پکار کر کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم یہ کیا کر لیا تو نے؟ اخت ہارون جو ہے اس وقت سب سے پاک عورت کو کہا جاتا تھا، اخت ہارون لقب کے طور پر حضرت بی بی مریم کو انہوں نے پکارا، نہ تمہارے باپ برے تھے نہ تمہاری ماں بری تھی، یہ تو نے کیسے کر لیا؟ یہ بچہ تیری گود میں کیسے آیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اگر کوئی بات کرے تو بات مت کرنا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دو۔ آج میں خاموشی کا روزہ ہوں، اشارہ کیا اپنے گود والے بچے کی طرف، 1 دن کا بچہ ہے، تو لوگ بول پڑے کہ تو اس کی طرف اشارہ کر رہے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو آج گود میں ہے تیرے، آج کا بچہ ہے۔ قرآن میں ہے جب وہ لوگ بحث کر رہے تھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ابھی وہ بحث کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام گود سے ہی بول پڑے۔ کیا بولے؟ بولنے لگے اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے، وجعلنی نبیا، اور نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور جہاں میں رہوں گا برکت کا ذریعہ بنوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور میری والدہ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اس جملے پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، کون سا جملہ؟ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرا انتقال ہوگا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ اتنا بات کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر خاموش ہو گئے۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ گود کا آج کا بچہ اتنا وسیع انداز میں بول پڑا، تبھی جا کر کے قوم کی زبان چپ ہو گئی کہ یہ جو آیا ہے مریم کی گود میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بھیجتا ہے تو نشانیوں کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اب جتنے تھے وہ مان تو گئے کہ بی بی مریم کو کسی نے چھوا نہیں، یہ سچی ہے، اور جب گود کا بچہ بول رہا ہے تو یہ اور سچی بات ہے کہ محیر العقول چیز ہے، آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم اپنے گھر تو لے گئیں۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو جملہ کہا وہ یہ ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن سلامتی ہو، یعنی نبی جس دن پیدا ہوتے ہیں وہ سلامتی والا دن ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن سلامتی والا ہے تو 12 ربیع الاول کیوں نہیں سلامتی والا ہے؟ ہاں، اور نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں، اور ہم سید الانبیاء کی ولادت پر امتی سلام بھیجیں تو کیا حرج ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے۔ نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں اور امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن پر سلام بھیجے تو یقیناً یہ باعث برکت ہے اور قرآن کے مطابق ہے۔ خیر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ماں کے ہاں رہے ایک زمانے تک، پھر جب جوان ہوئے۔ اچھا، یہ ایک بات اور میں بتاؤں، بہت کم عمر میں جن کو نبوت دی گئی، یعنی دنیا میں ظاہری طور پر، وہ 3 نبی ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو گود میں ہی پیدائش میں دے دی گئی، دوسرے یحییٰ علیہ السلام جو حضرت بی بی مریم کے ہاں ان کے باپ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ ان کو دیا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوتے ہی نبی ہو گئے تھے، نبوت کے ساتھ دنیا میں آئے۔ تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام، جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا تب ان کو، یہ چھوٹی عمر میں جن کو نبوت دی گئی وہ 3 انبیاء اکرام ہیں۔ یہ تو دنیا کی زندگی کے اعتبار سے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی تو یہ جملہ غلط ہے۔
میرے عزیزو حضور کو نبوت دی گئی نہیں، نبی ہونے کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبوت کب دی گئی وہ خود رسول سے پوچھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو ابھی مٹی اور پانی میں گوندا جا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بھی نہیں تیار ہوا تھا، حضور فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو نبی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تھے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، ان کی ذات ہی اللہ کی ایک نشانی ہے، کیونکہ عقل میں یہ آ جانا کہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے جبکہ ان کی ماں کو کسی مرد نے چھوا نہیں۔ اسباب تو یہ بتاتے ہیں دنیا میں کہ ایک عورت اور ایک مرد کے اختلاط سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں بچے کی ولادت ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں کوئی مرد کا اختلاط نہیں، تو عام انسانوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی، تو اسباب کی طرف دیکھنے والا انکار کرتا ہے، اور خالق اسباب کی طرف جو توجہ کرتا ہے وہ انکار نہیں کرتا، کیونکہ اسباب تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک روٹی کھانے کے لیے کئی منزلوں سے سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن میرا رحمان چاہے تو سیدھے آسمان سے دسترخوان بھی اتار سکتا ہے۔ ہاں، یہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات، صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی قوم بڑی سرکش تھی، نافرمان تھی، اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور پتھروں کے گھر بناتے تھے انہیں تراش تراش کر کے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تو وہ نشانی مانگنے لگے، کوئی نشانی بتاؤ کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ تو اس زمانے میں پتھروں کے لیے ان کا بڑا مسئلہ تھا کہ پتھروں کی عبادت بھی ہے، پتھروں کے گھر بھی بناتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک پتھر کو، پہاڑ کا ایک پتھر ہے، اس پتھر کو حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا فرمائی، ناقۃ اللہ، اس کو اللہ کی اونٹنی۔ اب مجھے بتاؤ کیا یہ عقل تسلیم کرے گی کہ ایک اونٹنی کو پیدا ہونے کے لیے اس کے بھی تو ماں باپ ہونے چاہیے، وہ بھی کسی اونٹنی کی پیٹ سے پیدا ہوگی؟ لیکن اتنا محیر العقول واقعہ کہ پتھر اور اونٹنی کا کیا میل۔ ہاں، یہ بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہاتھی کے ہتھنی کے پیٹ سے کوئی اونٹنی پیدا ہو گئی، یا کسی جانور کے پیٹ سے کوئی دوسرا جانور پیدا ہو گیا، کچھ قریب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پتھر کے اندر سے اونٹنی پیدا ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسی طرح کی معجزے اپنے نبیوں کو دیتا ہے اور ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ ان اللہ کے نبیوں کی حقانیت کو تسلیم کریں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پتھروں سے پانی کا جاری ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اگر تم پیاسے ہو، ہم نے کہیں پتھر میں سوراخ کر دیا اور پانی بہنے لگ گیا تو آپ پانی پی لیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت تعجب کریں گے، تھوڑا بہت تعجب کریں گے، ہاں انہوں نے پتھر سے پانی نکال دیا، لیکن دماغ میں تمہاری یہ تو ہے کہ بہت سارے پہاڑوں میں دیکھا ہے ہم نے پتھروں کے بیچ سے پانی بہتا ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب پیاسے ہوئے تو پتھر سے میرے آقا نے نہیں، انگلیوں کے بیچ سے پانی جاری کر کے دکھایا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ پتھر سے نکلنا تو سمجھ میں آتا، انگلیوں سے نکلنا، اور انگلیوں سے میرے عزیزو پسینہ نہیں کہ 2 بوند 4 بوند نکل گیا ہو پانی اور اس کو جمع کر لیا ہو، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں اس وقت مجمع میں 1400 صحابہ تھے اور سارے صحابہ نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ پنجاب رحمت حضور کی انگلیوں سے جو نکلے اس پانی سے سارے صحابہ 1400 صحابہ نے پانی پیا، اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو پلایا، اپنے برتنوں میں اور اپنے مٹکوں میں سب بھر بھی لیا۔ اور صحابی فرماتے ہیں اس وقت اگر ہم 10,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ ہوتا، اس سے زیادہ کی تعداد بھی ہو۔ یہ جو معجزے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ نبیوں کے لیے دیے جاتے ہیں، اور یہ نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی کھلی نشانی تھے۔ اب آگے میں بتاتا ہوں، ایک تو ان کی پیدائش ہی نشانی ہے، ان کی ولادت ہی ایک نشانی ہے، لیکن جب آپ جوان ہوئے ہیں
اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، ایک خدا کی دعوت. اس کے باوجود لوگ نشانیاں پوچھتے رہے کیونکہ وہ یہودیوں کی جماعت میں آئے تھے. بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت یہودی تھے، اور یہودی نافرمان قوم اکثر نبیوں کو جھٹلایا کرتے، یہاں تک کہ نبیوں کا قتل بھی کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے. یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کو قتل کیا ہے. ہاں، ہم اللہ کے نبیوں کو، قرآن صاف کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. ناحق یہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے یہ یہودی، کیونکہ ان کی طبیعت کا اگر مسئلہ نہیں ملتا تو نبی کو مار دیتے. ان کو اپنی طبیعت کا مسئلہ چاہیے ہوتا، شریعت ان کو ویسی چاہیے جیسا وہ چاہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ حق کے داعی ہوتے ہیں، حق کے داعی ہوتے ہیں.